بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عذر جاوید اور لیگل فورم میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بیرسٹر غلام مصطفیٰ. بہت شکریہ مصطفیٰ صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ناظرین, آپ کے جو ایشوز ہیں اس پہ ہم بات کرتے رہتے ہیں, آپ کا فیڈ بیک بھی آتا ہے اور انہی سوالات پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پروگرام کو ترتیب دیں. تو آج جو ایک زیادہ ہمیں انکوائری آئی ہے وہ جو یو کے فیانسی ویزا ہے اس حوالے سے ہے کہ یہ اسپاؤس ویزے اور فیانسی ویزے میں کیا فرق ہوتا ہے اور ان دونوں کے حوالے سے کیا جو شادی کا سلسلہ ہوتا ہے اس کے اوپر جو ویزا حاصل کیا جاتا ہے کیا سیم ہے, اس پہ بات کریں گے. بیرسٹر صاحب, فیانسی ویزا کی ٹرم بہت کم لوگوں کو پتہ ہے, جی بتائیے گا یہ ہوتا کیا ویزا اس؟ جی, بہت اچھا کویشچن آپ نے اٹھایا ہے. پہلے نمبر پہ یہ کہ ہماری کمیونٹی میں بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ آپ شادی کیے بغیر, جن سے آپ نے شادی کرنی ہے, آپ اپنے ہسبینڈ یا ہونے والے جو بہو ہے جیسے منگیتر کہتے ہیں, وہ آپ انہیں یو کے میں لے کے آ سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ یو کے میں شادی کا پروسیس کرنے کے بعد یہیں سے ہی ویزا سوئچ کر سکتے ہیں, مطلب ان کو واپس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اب اس کے اندر کافی فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شادی پاکستان میں جا کے کریں گے یا انڈیا میں کریں گے اور اس کے بعد ہی آپ اپلیکیشن کا پروسیس کر سکتے ہیں. وہ اسپاؤس ویزا کا پروسیس ہے, وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. اگر آپ نے پاکستان میں شادی کرنی ہے, ہسبینڈ یا ہونے والے ہسبینڈ یا ہونے والی وائف کو یو کے میں لے کے آنا ہے, تو آپ ان کو یہاں پہ فیانسی وزٹر ویزا کے اوپر لے کے آ سکتے ہیں. 6 مہینے کا یہ وزٹر ویزا ہے. وزٹر ویزا کی ٹائپ کی ریکوائرمنٹس ہیں, مگر آپ کو ساتھ میں یہ پروو کرنا پڑتا ہے کہ آپ فائنینشلی جو ہے وہ ارن کر رہے ہیں اور آپ کی کیپیسٹی فائنینشلی ایسی ہے کہ آپ اس ویزے کو بعد میں سوئچ کر سکو گے اسپاؤس ویزا کے اندر. اب یہ جو 6 مہینے کا ویزا ملتا ہے اس کے اندر آپ نے یو کے میں آ سکتے ہو, آپ کو کام کی اجازت نہیں ہوتی, مگر آپ یو کے میں آنے کے فوراً بعد آپ شادی کر سکتے ہو اور جو ہی آپ شادی کریں 6 مہینے کے اندر آپ اس کو اسپاؤس ویزا میں سوئچ کر سکتے ہیں. اور میں نے کافی مرتبہ اس روٹ کے اوپر لوگوں کو لے کے آؤں جہاں پہ لوگ جو ہیں ان کی فیملیز وہاں پہ پاکستان میں نہیں تھیں, مطلب ساری فیملیز یہاں پہ تھیں, وہ شادی یہاں پہ کرنا چاہتے تھے کیونکہ ان کے ریلیٹیوز یہاں پہ تھے. تو میں نے انہیں پھر یہی حال دیا کہ آپ فیانسی وزٹر کے اوپر اپنے جو ہونے والی آپ کی بہو ہے ان کو لے آئیں اور یہاں پہ شادی کرنے کے بعد ہم نے ان کا ویزا 1 دن میں سوئچ کر کے دے دیا ان کو. تو وہ پھر جب سوئچ کرتے ہیں تو پھر وہ اسپاؤس ویزا پہ چلے جاتے ہیں. تو یہ بہت اچھا روٹ ہے. اور اچھا, فیانسی ویزے میں کیا وہ 6 مہینے کے اندر ہی شادی کرنا ضروری ہوتی ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیونکہ اگر وہ شادی کرنے آ رہے ہیں تو کیا وزٹر کو یہاں شادی کی اجازت ہوتی ہے؟ پرمیشنز کیا ہوں گی؟ کس طرح یہ شادی رجسٹر ہوگی؟ اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہوگی اپلائی کرنے سے پہلے؟ بہت اچھا سوال اٹھایا آپ نے ایک بار پھر سے کہ جو نارمل وزٹر ویزا یو کے میں بہت ساری ٹائپس کے وزٹر ویزا ہے, تقریباً 20 سے اوپر ٹائپس ہیں جن کے وزٹر ویزا یو کے الاؤ کرتا ہے, مگر کسی پہ بھی آپ کو وزٹ پہ آنے کے بعد شادی پہ سوئچ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اولدو کہ کچھ لوگ کرتے ہیں مگر اجازت نہیں ہوتی آپ کو. جو فیانسی وزٹر ہے یہ بنا ہی اس چیز کے لیے, مطلب اس کی جو انٹینشن ہے ویزے کی اس کے پیچھے ہے یہ کہ آپ آئیں گے اور آ کے شادی کریں گے. اب 6 مہینے کے اندر شادی بالکل پاسبل ہے اور ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے اکثر. بہت کم کیسز میں 6 مہینے کے اندر جو ہے وہ ویڈنگ جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. اس کے کافی وجوہات ہیں, جیسے اگر آپ ماضی قریب میں دیکھتے ہیں تو کووڈ کی وجہ سے نہیں ہو سکتی تھی اور بھی کافی ریزنز. تو اگر آپ کی ایکسٹینشن چاہیے ہو تو ایکسیپشنل سرکمسٹانس میں گڈ ریزن آپ کے پاس ہو تو ہم ایکسٹینشن کی ایک اپلیکیشن کر سکتے ہیں, مگر نارملی اس کی ضرورت نہیں پڑتی کہ 6 مہینے کے اندر ہی آپ کی شادی ہوتی ہے اور اسپاؤس ویزا پہ آپ چلے جاتے ہیں. اور یہ ویزا جو ہے وزٹر ٹائپ کا ویزا, مگر اس کے اوپر بالکل آپ کو شادی کی اجازت ہے اور ہے ہی شادی کے لیے. ریکوائرمنٹس دیکھیں, جب آپ فائنینشلی اسٹرانگ ہوں, 29,000 سے اوپر آپ کی انکم ہو, بیسیکلی ریکوائرمنٹ اس طرح وہ کرنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ اس ویزے کو آگے سوئچ کر سکو گے کہ نہیں کر سکو گے. یاد رہے کہ ہم نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں ہم نے 2 وزٹر ویزا کو کمپیئر کیا تھا, ایک فیانسی وزٹر اور ایک ہم نے وزٹر ویزا کمپیئر کیا تھا جس میں ہم نے کہا تھا کہ آپ میرج وزٹر کے اوپر. تو وہ جو ویزا ہے میرج وزٹر کا, اس کے اندر آپ کو فائنینشیل ریکوائرمنٹس پوری نہیں کرنی پڑتی, مگر اس میں آپ آتے ہو ویزا لے کے شادی کرتے ہو, واپس اپنے دیش میں اپنے وطن میں آپ واپس جاتے ہو, تو یہاں سے سوئچ نہیں کر سکتے. فیانسی وزٹر کے اندر کرائٹیریا جو ہے وہ سیم کرائٹیریا اپلائی کرتے ہیں جو اسپاؤس ویزا کا کرائٹیریا ہے. تو اس کے اندر آپ کو فائنینشیل ریکوائرمنٹ 29,000 کی ہے, جیسے وہ آپ کو پوری کرنی پڑتی ہے. آپ کو پروو کرنا پڑتا ہے کہ آپ کی انگلش کی لینگویج جو ہے جو ہے فلوئنسی ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کو پروو کرنا پڑتا ہے کہ آپ ٹی بی کلیئر کر سکیں گے. اس کے علاوہ آپ کو باقی ساری ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ ویزے کی پوری کرنی پڑتی ہیں, کیونکہ یہ وزٹر ویزا جو بنا ہے وہ اس لیے ہے کہ
آپ آگے اس کو سوئچ کریں گے, شادی کریں گے اور پھر ادھر ہی رہیں گے, ٹھیک ہے. تو میرج وزٹر کے ساتھ اکثر لوگ اس کو کنفیوز کر لیتے ہیں. اگر آپ کی انٹینشن یہ ہے کہ آپ فائنینشیلی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرتے ابھی, مگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ شادی یو کے میں کریں, اس کے بعد آپ کی جو وائف ہیں وہ واپس چلی جائیں, اور بعد میں 6 مہینے بعد, سال بعد, 2 سال بعد آپ ان کو لے کے آنا چاہتے ہیں, تو بالکل آپ کے لیے میرج وزٹر ویزا ہے. فیانسی وزٹر ویزا اس پرپز کے لیے نہیں ہے. اچھا, جو فیانسی آئے گی وزٹر کے لیے, اس کے ساتھ 2-4 رشتہ دار بھی ہوں گے جو یہاں پہ ظاہری بات ہے شادی میں شرکت کرنا چاہ رہے ہوں گے, تو ان کے لیے کون سا ویزا ہوگا؟ دیکھیں, بہت اچھا کویسچن آپ نے پھر سے اٹھایا. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ فیانسی وزٹر کے اوپر آتے ہیں تو لڑکی کے جو ماں باپ ہیں یا لڑکے کے جو ماں باپ ہیں ان کے لیے کافی اچھا موقع ہوتا ہے کہ وہ آئیں, شادی وہ اٹینڈ کرنا چاہتے. بڑی جینیئن ریزن ہے کہ اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کے موقع پہ وہ شمولیت کرنا چاہتے ہیں, تو بہن بھائی آ سکتے ہیں اس کے اوپر, آپ کے کلوز ریلیٹیو ہیں, آپ کے کوئی کلوز فرینڈز ہیں وہ آ سکتے ہیں. مگر اس کے اوپر آپ کو ایک بتاتا چلو کہ جو بھی لوگ آنا چاہیں گے وہ ہر ایک کو انڈیویجولی اسیسمنٹ کریں گے کہ کیا یہ یو کے کا وزٹ افورڈ کر سکتے ہیں, کیا یو کے میں ان کے پاس کوئی اسپانسر ہے, کیا یہ یو کے میں جا کے رہنا چاہتے ہیں. اور آپ کو اسپانسر چاہیے بھی نہیں ہوتا ہر صورت میں. مطلب مطلب اگر آپ یو کے میں آنا چاہتے ہیں کہ آپ شادی اٹینڈ کرنے کے لیے آپ اپنے طور پہ ہوٹل بک کر سکتے ہیں, آپ کو اپنے طور پہ اکاموڈیشن ارینج کر سکتے ہیں, تو آپ کو کوئی اسپانسر نہیں چاہیے ہوتا, ایز لانگ ایز کہ آپ کے پاس ریزن ہے کہ آپ کن کے لیے, کس مقصد کے لیے آ رہے ہیں. جیسے اس کیس میں جس میں آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ شادی کے لیے آنا چاہ رہے ہیں, کوئی دوست ہیں تو وہ بھی آ سکتے ہیں, وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری یہ بھی دوست ہیں, ہم ان کی شادی میں جا رہے ہیں اور ہم اس ہوٹل میں رکیں گے. تو ان کے پاس اسپانسرشپ ہونی ضروری نہیں ہے, ان کے پاس یہاں پہ ریلیٹیو ہونے ضروری نہیں ہے, اور ان کا آپس میں ریلیٹیو ہونا بھی ضروری نہیں ہے. تو بالکل آپ اس وجہ کو بتا کے بالکل اس پہ آ سکتے ہیں. اچھا, اسپاؤس ویزا کی کیا ریکوائرمنٹ؟ اسپاؤس ویزا کی ابھی تک تو وہی ریکوائرمنٹ ہے کہ 29,000 پاؤنڈ آپ کی انکم ہونی چاہیے, یا تو آپ فائنینشیل ریکوائرمنٹس پوری کریں یا آپ ایگزمپشن ریکوائرمنٹس پوری کریں. ایگزمپشن ریکوائرمنٹس یہ ہوتی ہیں جس کے اوپر ہم نے ایک پورا پروگرام کیا تھا کہ آپ اگر کسی کے کیئرر ہیں, کیئر الاؤنس لے رہے ہیں, ڈسیبلٹی لیونگ الاؤنس لے رہے ہیں, یا کچھ اور وجوہات کی وجہ سے بلائنڈ الاؤنس لے رہے ہیں, کچھ اس طرح کے لے رہے ہیں, تو آپ شاید ایگزمپٹ ہوں گے فائنینشیل ریکوائرمنٹس پوری کرنے کے. اس کے اوپر ہم نے پورا ایک پروگرام کیا ہے. دیکھیں, جو نارمل فائنینشیل ریکوائرمنٹس ہیں وہ تو یہ ہیں کہ اگر آپ کے پاس 6 مہینے سے اوپر کی جاب ہے, 29,000 آپ کی سال کی انکم ہے, اور 6 مہینے میں آپ نے ہاف آف دا اماؤنٹ جو ہے وہ کما لی ہے, جس میں تقریباً 14,000 سے 15,000 پاؤنڈ آپ نے وہ کما لیا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اگر آپ نے 15,000 کما لیا تو آپ فائنینشیل ریکوائرمنٹس پوری کرتے ہیں اور آپ اپلیکیشن کر سکتے ہیں. 6 مہینے آپ کا ایک ہی امپلائر کے ساتھ کام کرنا ضروری ہے. اگر آپ نے بیچ میں جاب چینج کیا تو پھر آپ کے اوپر ایکسٹرا ریکوائرمنٹس آ جاتی ہے کہ آپ پچھلے 1 سال کا پروف کریں. یہاں پہ اکثر لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے کہ وہ کمپنی ڈائریکٹرز ہیں یا کمپنی اپنی ہولڈ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس اپنی کمپنی کی 6 مہینے کی پے سلپ ہے, کیا ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں, آپ نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کے اوپر جب آپ اپنی کمپنی کے ڈائریکٹر ہیں اور شیئر ہولڈر ہیں تو آپ بالکل اپنے اپنی کمپنی کے ڈاکیومنٹس یوز کرتے ہوئے لے سکتے ہیں, مگر آپ کے اوپر ریکوائرمنٹس ایکسٹرا ہیں. مطلب آپ کو 1 سال کی جو فائنینشیل ریکوائرمنٹس ہیں وہ میٹ کرنی پڑتی ہیں, آپ کو اپنے ٹیکس ریٹرنز دینے پڑتے ہیں, آپ کو کمپنی کے ڈاکیومنٹس دینے پڑتے ہیں, کمپنی کی بینک اسٹیٹمنٹس دینی پڑتی ہیں. جیسے کوئی یہاں پہ اوبر ڈرائیور ہیں یا اور جو ہیں وہ یہ سیلف امپلائڈ کیٹیگری میں آتے ہیں, تو ان کو بھی وہ 1 سال کی ریکوائرمنٹ مانگتے ہیں. تو جو کوئکسٹ راستہ ہے وہ نارملی جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ پے سلپس کے ان کی کوئی جاب ہوتی ہے, وہاں سے وہ پے سلپس پرووائڈ کرتے ہیں. 1 یا 2 جاب بھی آپ کر سکتے ہیں, تو اس میں یہ شرط نہیں کہ آپ 1 ہی جاب اپلائی کریں, 2 بھی آپ کر سکتے ہیں, اور 2 کے ساتھ آپ کمبائن کر کے انکم ریکوائرمنٹ جو ہے وہ پوری کر سکتے ہیں. اسی پہ مجھے ایک ڈسکشن آئی ہے, پہلے بھی ہم نے میرا حل کی ہے. فیانسی ویزے کو ہم جیسے میرج ویزے کا, تو کیا یہ بھی ڈیسٹینیشن ویڈنگ میں ہو سکتا ہے کہ جیسے لوگ اب یہاں پہ آگے شادی کرنا چاہیں کہ ایک جو اسپاؤس ہے وہ یہاں سے ہے اور وہ آگے کرنا چاہیں 10 کا گروپ, 20 کا گروپ, کوئی اس طرح کی چیز بھی یہ ارینج کی جا سکتی ہے؟ بالکل, آپ اپلیکیشن کر سکتے ہیں, آپ گروپ اپلیکیشن بھی کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے پورا گروپ جو ہے وہ ویڈنگ اٹینڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. مگر یہ کہ آپ وزٹر کے اوپر آپ کا ویزا اسٹینڈرڈ وزٹر لگتا ہے. وہی اسٹینڈرڈ, بالکل آپ کا وزٹ اسٹینڈرڈ وزٹر لگتا ہے. دیکھیں, یو کے کا ہمیشہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کیا یو کے میں وزٹر ویزا بند ہو چکے ہیں, کیا یو کے میں کھل گئے ہیں. کبھی یو کے میں وزٹر ویزا نہ بند ہوئے نہ کھلتے ہیں, یہ ہمیشہ سے ایک نارمل پروسیس ہے, وہ چل رہا ہے.
ہر مہینے ہر روز لوگوں کے ویزے لگتے ہیں، ہر مہینے ہر روز لوگوں کے ویزے ریفیوز بھی ہوتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے رائٹ ڈاکیومنٹ پرووائڈ کیے تھے، آپ نے اپلیکیشن کریکٹ کیا تھا اور آپ نے کسی سے لیگل بندے سے ایڈوائس لے کے کیا تھا. تو وزٹر ویزا یو کے کا بالکل لگ رہا ہے. آپ اپنے بچے کی شادی کے بھی اوپر بھی آ سکتے ہیں. آپ کے بچہ اگر یو کے سے کوئی ڈگری لے رہا ہے تو آپ اس کی جو ہے کنووکیشن کے اوپر آنا چاہتے ہیں، آپ بالکل آ سکتے ہیں. آپ کی اگر وائف یہاں پہ اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر پڑھ رہی ہے اور آپ اس کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ یہاں پہ ڈیپینڈنٹ اسٹوڈنٹ نہیں لا سکتے، آپ اس کو وزٹ کرنے کے لیے آ سکتے ہیں. آپ اگر پرائیویٹلی اپنا کوئی علاج کرانا چاہتے ہیں، کسی کنسلٹنٹ کے ساتھ آپ کی ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اپنی ٹریٹمنٹ دکھانا چاہتے ہیں، اپنا علاج جو ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ اس کی ایڈوائس لینا چاہتے ہیں، آپ اس کے اوپر آ سکتے ہیں. تو بیسیکلی یو کے جو وزٹر روٹس ہیں وہ بالکل اوپن ہیں. اس پہ ہم علیحدہ ایک پروگرام کرتے ہیں. ناظرین، یہ تھا آپ کو اسپاؤس اور فیانسی ویزے کا میں نے بتایا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم بڑی تفصیل کے ساتھ وزٹر ویزے پہ دوبارہ ڈسکس کریں گے، کیونکہ ہم پہلے بات کی ہے لیکن کیونکہ ڈیمانڈ بہت زیادہ، لوگ آنا چاہتے ہیں وزٹ کے لیے، تو اس پہ بات ہوگی. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.